پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں جو طاقتور وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک انڈے کا وظیفہ ہے اور یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ پر یا آپ کے گھر پر جادو یا جنات کے اثرات ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو پڑھ کر آپ کو اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ حضرات حیران رہ جائیں گے۔ آپ حضرات کو یقین نہیں ہو پائے گا کہ آپ کو اس وظیفے سے اتنے فائدے بھی مل سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جس نے بھی اب تک اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہر ایک مقصد میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس کے گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، قرض بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ کر لیتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو ایک انڈے پر کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہر ایک درد کی دوا رکھی ہے، ہر مرض سے شفا رکھی ہے، بس انسان کا یقین مکمل ہونا چاہیے اور پڑھنے کا طریقہ صحیح طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو پیارے عزیز، سب سے پہلے ہم آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کے فائدے بتائیں گے کہ آپ حضرات کو اس وظیفے سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ صبح کے وقت پڑھ لیں یا آپ شام کے وقت پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، اس کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو ایک انڈا لے لینا ہے اور ایک روٹی لے لینا ہے۔ اب آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انڈا ابلا ہوا لینا ہے یا کچا لینا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ انڈا آپ حضرات ابلا ہوا بھی لے سکتے ہیں اور کچا انڈا بھی لے سکتے ہیں۔ آپ مرغی کا دیسی انڈا بھی لے سکتے ہیں اور آپ فارمی انڈا بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک انڈا اور ایک روٹی لینے کے بعد آپ حضرات کو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ سے بات چیت کرنے والا نہ ہو، اور اس کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات کوئی سا بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو انڈا اٹھانا ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ میں اس کو پکڑ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ 40 اور 41 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین اکرام، یہ ہم نے 1 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ حضرات کو پورے 41 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھ لینا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ حضرات 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ حضرات کو 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ مبارک نام پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ تو پیارا عزیز، 41 مرتبہ سورہ کوثر شریف اور 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ مبارک نام پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اس انڈے پر 3 مرتبہ دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ حضرات کو وہ انڈا ایک طرف رکھ دینا ہے اور وہ روٹی اٹھا لینا ہے
اور روٹی پر بھی آپ کو اسی طرح سے 41 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا رزاق پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر اس روٹی پر بھی دم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز میں دعا کر لینا ہے: اے پروردگار عالم، میں نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے، مولا مجھے اس مقصد میں تو کامیابی عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس روٹی اور اس انڈے کا آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس روٹی کو اور اس انڈے کو آپ حضرات کو اس شخص کو کھلانا ہے جس شخص پر جادو کا اثر ہو، یا پھر بیمار رہتا ہو، یا پھر پریشان رہتا ہو، یا کام میں اس کا دل نہ لگتا ہو، یا نافرمان اولاد ہو، یا جس کا دماغ کمزور ہو، مسئلہ جس بھی طریقے کی پریشانی ہو، اگر آپ حضرات بیمار کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماری سے وہ شفا پا جائے گا۔ اگر پریشان انسان کو کھلائیں گے تو تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ جادو والے انسان کو کھلائیں گے تو اس کے جسم سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نافرمان اولاد کو کھلائیں گے تو آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر آپ ایسے شخص کو کھلائیں گے جس کی یادداشت کمزور ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، ہم آپ حضرات کو بتا بھی نہیں سکتے کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے جتنی بھی بیماریاں پریشانیاں ہیں، کسی بھی طرح کی دقتیں ہیں، ساری کی ساری مشکلیں، ساری کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ حضرات چاہیں 3 دن تک کر لیں، چاہیں آپ حضرات 7 دن تک کر لیں۔ اور ناظرین اکرام، اس انڈے کا استعمال آپ ابال کر بھی کر سکتے ہیں، پکا کر بھی کر سکتے ہیں، اور آملیٹ بنا کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پیارے عزیز دوستو، اب ہم مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کرنے سے بہت بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں، اور جو لوگ دعا چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیفوں میں گھر جایا کرتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر ہم سے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہم تمام حضرات کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ جانے ہم میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار عالم، کریمہ کارسازہ، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، اے خالق و مالک، جتنے لوگوں نے بھی مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، پروردگار عالم تو ان کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام تکلیفوں کو دور فرما۔ ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی تکلیف سے انہیں محفوظ فرما۔ ہر آنے والی خوشی، ہر آنے والی مسرت، ہر آنے والی شادمانی سے مالا مال فرما۔ اور پروردگار عالم، جتنے لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہے یا سنا ہے، مولا تعالیٰ ان کو تو بے پناہ عزت عطا فرما، بے پناہ خوشیاں عطا فرما، بے پناہ کامیابی عطا فرما۔ مولا ان کی ہر ایک دلی جائز تمنا کو، آرزو کو، خواہش کو اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہر مصیبت، ہر بلا سے عالم اسلام کے ہر ایک مومن بھائی کو محفوظ فرما۔ ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے اوپر سے تمام طرح کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین اللہم آمین۔ آپ بھی محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دینا، نہ جانے ہم میں سے کس کا آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔